أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظیم۔ الحمدللہ آپ کے سامنے 21ویں پارے کی پہلی آیت یعنی سورہ عنکبوت کی 45ویں آیت جو ہے تلاوت کی سعادت حاصل کی، اس کا ترجمہ اور پھر تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اتلو، آپ تلاوت کیجئے، ما اوحیا، جو وحی کی گئی ہے، الیکا، آپ کی طرف، من الکتاب، کتاب سے، آپ تلاوت کیجئے جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف من الکتاب، کتاب سے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور آپ قائم کیجئے الصلاۃ، نماز کو، ان الصلاۃ، بے شک نماز، تنہا، روکتی ہے، عن الفحشاء، بے حیائی سے، والمنکر، اور برائی سے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ، اور یقیناً اللہ کا ذکر، اکبر، سب سے بڑا ہے، اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، ما تصنعون، جو تم سب کرتے ہو، واللہ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما تصنعون، جو تم سب کرتے ہو۔ تو یہ اس آیت کا ترجمہ جو آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ ایمان، ابتدائی آیات میں ایمان کی ابتلا کا ذکر ہوا، پھر ایک مثال کے ذریعے کفر اور شرک کی کمزوری کو بیان کیا گیا۔ اب کتاب الہی کی صداقت اور رسالت کا ضمناً بیان ہے، پھر اس کے بعد توحید اور معاد کا ذکر ہوگا۔ تو آج کی آیت میں پہلے قرآن مجید کے بارے میں ارشاد ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ پڑھیں اس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے کتاب کی صورت میں، یعنی قرآن مجید۔ تلاوت کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، اور یہ دو مقاصد کے لیے ہوتا ہے۔ تلاوت کا ایک مقصد ثواب کا حصول اور روحانی تسلی ہوتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ قرآن مجید کے ایک ایک حرف کی تلاوت پہ اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ ایسی بابرکت چیز ہے کہ ہر اہل ایمان نماز میں تلاوت قرآن مجید کا پابند ہے۔ نماز کے علاوہ بھی زبانی طور پہ یا قرآن مجید کو کھول کے ناظرہ پڑھنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ البتہ دیکھ کر پڑھنے میں زبانی پڑھنے کی نسبت زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ بہقی شریف کی روایت میں موجود ہے کہ زبانی تلاوت سے 1000 اور دیکھ کر پڑھنے سے 2000 نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ باوضو ہو کہ قرآن مجید کو پکڑنا، اس کو کھولنا، اور آپ کو الٹنا پلٹنا، اور پھر الفاظ پہ نگاہ ڈالنا، یہ سب چیزیں موجب اجر و ثواب ہے۔ تاہم قرآن مجید کی افضل ترین تلاوت وہ ہے جو دوران نماز کی جائے۔ افضل ترین تلاوت کون سی ہے؟ جو دوران نماز کی جائے۔ تلاوت کا دوسرا مقصد لوگوں کو تعلیم دینا، واعظ و نصیحت کرنا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کا ایک فرض منصبی یہ بھی ہے، یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ لوگوں کو قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، لوگوں کو کتاب الہی کی طرف متوجہ کرنا، اس کے احکام کی وضاحت کرنا اور ان پر عمل کی ترغیب دینا، یہ بڑا عظیم مقصد ہے۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر یعنی قرآن مجید اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کریں، اور تاکہ وہ اس میں غور اور فکر کریں۔ اور یہ بھی فرمایا، وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ
لعلہم یتذکرون، ہم نے لوگوں کے لیے ملا دیا ہے قول کو تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. ہم نے لوگوں کے لیے ملا دیا ہے قول کو تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. مطلب یہ کہ جس طرح پہلی قوموں کی طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام آتا رہا، اسی طرح آخری امت کے پاس اللہ تعالیٰ کا قول بصورت قرآن مجید آ چکا ہے. تو اب یہ لوگوں کا فرض ہے کہ اس میں غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کریں. یہ غور و فکر جب ہی ہوگا جب کوئی شخص قرآن مجید کو خود پڑھے گا یا کسی دوسرے سے سنے گا. تو گویا تلاوت کلام پاک ایک عظیم مقصد ہے. البتہ تعلیم و تبلیغ کے لیے تلاوت جو ہے درجہ اول میں آتی ہے، جبکہ صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھنا یہ درجہ دوم کا عمل ہے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا علم بھی ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کر کے اپنے کلام کو پڑھ کے سنانے کا حکم دیا ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا قرآن مجید آپ کی ذات بابرکات پر بذریعہ وحی جعلی نازل کیا گیا. تو تلاوت قرآن مجید کو نماز کے ساتھ خاص تعلق ہے کہ یہ نماز کا لازمی جز ہے. لہٰذا آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، آپ نماز قائم کریں، کیونکہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. یہ خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے تمام اہل ایمان اس کے مکلف ہے. جیسے سورۃ الکوثر میں فرمایا فصل لربک وانحر، آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ نماز جو ہے بے حیائی اور برائی کے راستے میں رکاوٹ ہے، جبکہ روزمرہ مشاہدہ یہ ہے کہ لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، برائیوں کے ارتکاب بھی کرتے رہتے ہیں. اس قسم کا اشکال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پیدا ہوا تھا. آپ کو بتایا گیا کہ فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے مگر دن کو چوری کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکر نہ کرو، ابھی اس پہ پوری طرح اثر نہیں ہوا، نماز اس کو ضرور برائی سے روکے گی. مطلب یہ ہے کہ نماز کی تاثیر تو یہی ہے کہ وہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، مگر اس کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں. اگر وہ شرائط پائی جائے اور ممانعات بھی نہ ہو، موانعات جو ہے موانعات وہ بھی نہ ہو، تو پھر یقیناً نماز اپنا اثر ظاہر کرے گی. اس کی مثال ایسی ہے کہ بعض دوائیاں بعض امراض کے لیے تیر بہدف ہوتی ہے، مگر وہ بعض مریضوں پہ اثر نہیں کرتی. اس کی وجوہات ہوتی ہے. بعض اوقات وہ دوائی ایک کو فائدہ دیتی ہے، دوسروں کو فائدہ نہیں دیتی. وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دوائی ایک بیماری کے لیے ہوتی ہے اور وہ دوسری بیماری میں بھی مبتلا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے مریض جو ہے صحتیاب نہیں ہوتا. بعض اوقات بخار کے لیے جو دوائی ہوتی ہے ایک بندہ کھاتا ہے، ملیریا وغیرہ کے لیے جو دوائی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن دوسرا ملیریا والا مریض وہی دوا کھاتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ کوئی ملیریا کے ساتھ دوسرا بخار بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دوائی اس کے لیے مفید نہیں ہوتی. تو بہرحال نماز برائیوں سے اس وقت روکے گی جب وہ پوری شرائط کے ساتھ ٹھیک طریقے سے ادا کی جائے گی. ہمارے استاد محترم مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ اکثر یہ فرماتے ہیں کہ بھائی جس وقت انسان نماز پڑھ رہا ہو، جس وقت نماز پڑھ رہا ہو اس وقت جو ہے انسان کو برائی سے تو روکتی ہے. نماز کے دوران انسان نہ تو غیبت کرتا ہے، نہ زنا کرتا ہے، نہ چوری کرتا ہے، نہ کوئی اور گناہ کا کام کرتا ہے. تو نماز جو ہے کم از کم اس وقت میں جس وقت وہ نماز ادا کر رہا ہوتا ہے اس وقت یہ گناہوں سے بچا ہوتا ہے. تو اگر یہ انسان محنت کرے، کوشش کرے، تو نماز کے علاوہ بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے. مثلا سورۃ الماعون میں ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت اور تباہی ہے ان نمازوں کے لیے جو نماز کے مقصد سے ہی غافل ہے. نماز صرف رواداری میں پڑھ جاتے ہیں اور اس کی حقیقت سے واقف ہی نہیں ہے. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی کی نقل اتارے جو کہ مفید نہیں ہو سکتی.
نماز کے لیے طہارت بھی شرط ہے. جو شخص نماز پڑھتا ہے لیکن طہارت کا خیال نہیں رکھتا وہ بھی اس شرط کو پورا نہیں کرتا، لہذا نماز بھی اپنا اثر نہیں دکھاتی. نماز کے لیے دل جمعی اور سکون کی بھی ضرورت ہے. اللہ کا فرمان ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو. اگر کوئی شخص دوران نماز سکون نہیں پکڑتا، کپڑوں اور بالوں سے کھیلتا رہتا ہے، فضول حرکات کرتا ہے، نظر کو ادھر ادھر کرتا ہے، تو اس کو نماز کیسے مفید ہوگی اور وہ اپنی تاثیر کیسے ظاہر کرے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں فضول حرکات کرتے ہوئے دیکھ کے فرمایا لو خشع قلبه لخاشع جوارحه، اگر اس کے دل میں عاجزی ہوتی تو اس کے اعضاء بھی عاجزی کا اظہار کرتے اور اس کے ہاتھ پاؤں اور آنکھیں وغیرہ سکون پکڑتے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. لیکن اگر انسان نماز کے مقصد اور مفہوم سے ہی واقف نہ ہو، اس طرف بالکل توجہ ہی نہیں، بلکہ منافق کی نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کا کیا اثر ظاہر ہوگا؟ حدیث شریف میں منافق کو گدھے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جس کا مالک اس پہ بوجھ لاد کر ڈنڈا مار دیتا ہے یا اس کے سامنے چارہ ڈال دیتا ہے، کبھی اس کو باندھ کے رکھتا ہے، کبھی کھلا چھوڑ دیتا ہے، مگر گدھے کو کچھ معلوم نہیں کہ اسے کیوں مارا گیا، کیوں باندھا گیا اور کیوں چھوڑا گیا. غافل نمازی کی بھی یہی مثال ہے، جو نہیں جانتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، کیوں پڑھ رہا ہے اور کہاں کھڑا ہے. اس کے برخلاف اہل ایمان ان سب چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اوقات نماز کی پابندی کرتے ہیں، طہارت کا خیال رکھتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں مناجات کرتے ہیں، تو ان کی نمازوں کا یقیناً اثر ہوتا ہے، وہ بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے. ابو داود شریف کی روایت میں آتا ہے کہ عام آدمیوں کی نمازوں میں مقبولیت کا حصہ کسی کا 10واں اور کسی کا 9واں اور کسی کا 8واں یا 7واں حصہ ہوتا ہے. وہ بڑا ہی خوش قسمت آدمی ہوتا ہے جس کی آدھی نماز قبول ہو جائے. اسی طرح اس کو پھیلائیں تو کسی کا نماز جو ہے، کسی کا نماز میں 99واں حصہ اور کسی کا 100واں حصہ مقبول ہوگا. وجہ یہی ہے کہ نماز کی شرائط خشوع خضوع مکمل نہیں ہوتا. نماز ایک بہترین عبادت ہے مگر اسے عادتاً پڑھا جاتا ہے. امام شاہ ولی اللہ فرماتی ہیں الصلاۃ ام العبادات المقربہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والی عبادتوں کی جڑ اور بنیاد نماز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے جس شخص کی نماز اسے بے حیائی اور برائی سے نہیں بچاتی تو ایسے شخص کو قرب الہی کے بجائے لم یزدد الا بعدا، دوری ہی نصیب ہوگی، کیونکہ اس نے نماز کو اس کی روح کے مطابق ادا ہی نہیں کیا. مفسرین فرماتے ہیں کہ نماز کا اقتضاء طبعی یہ ہے کہ اس کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات اور تمام ارکان اور ہیئات چاہتے ہیں کہ انسان برائی کا ارتکاب نہ کرے. جو شخص اللہ کے سامنے دست بستہ کھڑا ہے یا رکوع اور سجود کی حالت میں ہے، قرات کر رہا ہے، مناجات اور تسبیحات بیان کر رہا ہے، اور وہ برائی کا کام کیسے کرے گا؟ ان ارکان کا تقاضا ہے کہ وہ برائی کی بات نہ کرے. اگر انسان ان چیزوں کا پورے طریقے سے خیال نہیں رکھے گا تو اسے نماز برائیوں سے کیسے روکے گی؟ شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو کم از کم اتنی بات تو ہر شخص کی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جتنی دیر تک کوئی آدمی نماز کی حالت میں رہتا ہے اتنی دیر تک تو بے حیائی اور برائی سے روکا رہتا ہے. ایسے آدمی سے توقع رکھنی چاہیے کہ بعد میں بھی وہ برائی سے روکنے کی کوشش کرے گا. بے حیائی میں زنا، لواطت، عریانی، بد اخلاقی، گالی گلوچ، فلمی گانے، فوٹوگرافی، یہ سب کچھ آتا ہے. اور منکر ان چیزوں کو کہا جاتا ہے تو شریعت اور عقل کے نزدیک بری ہے. ان میں لڑائی جھگڑا، حق تلفی، ظلم زیادتی، دھوکہ، فریب، ترک فرائض، شریعت کی طرف سے عدم توجہی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے لاپرواہی، رسومات فاسدہ کی تائید وغیرہ شامل ہے. تو نمازی سے توقع رکھنی چاہیے کہ وہ ان تمام فحش اور منکرات سے بچنے کی کوشش کرے. اور پھر فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. نماز اللہ کے ذکر ہی کی ایک صورت ہے جس کے قیام کا حکم دیا گیا ہے. انسان کے اعمال کو اگر درجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے بڑا درجہ ذکر کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما من شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ، اللہ کے عذاب سے
بچانے والی ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ سورۃ الانفال میں فرمایا، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، لوگو اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ یہ لسانی ذکر ہے جس میں قرآن مجید کی تلاوت، تسبیحات، استغفار اور حمد و ثناء وغیرہ شامل ہے، اور یہ ذکر کی عام صورت ہے۔ اس کے علاوہ قلبی ذکر بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور اور فکر کر کے اس کا شکر ادا کرنا، یہ قلبی ذکر ہے۔ حسن حسین کی روایت میں آتا ہے، کل مطیع للہ وہو ذاکر، ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہے۔ ہر نیکی کا کام انجام دینے والا آدمی ذاکر ہے، تاہم آسان ذکر زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کرنا ہے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ، تو ایسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے تھے کہ سامنے ایک پہاڑ آیا، آپ نے فرمایا، سیرو ہادم جمدان سبق المفردون، لوگوں چلتے جاؤ، یہ جمدان پہاڑ ہے اور مفرد لوگ سبقت لے گئے۔ پہاڑ کا ذکر آپ نے اس لیے کیا کہ پہاڑ اور شجر و حجر ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت یہ مفردون کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورت تھے۔ مفردون لفظ، یہ لفظ کیا ہے؟ مفردون، یہ مفرد کون لوگ ہیں؟ مفرد کا لغوی معنی اپنے آپ کو الگ تلگ اور ہلکا پھلکا کرنے والا، مطلب یہ کہ کثرت سے ذکر الہی کرنے والے جب پل صراط پہ اسے گزریں گے تو اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے۔ تو وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کا ایک معنی تو یہ ہو گیا کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے جس کا آگے چل کے بڑا فائدہ ہوگا، اور اس کا دوسرا مفہوم مفسرین بیان کرتے ہیں کہ تمہارے ذکر کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے تمہارا ذکر کرنا، یہ تمہاری ذکر کی نسبت بہت بڑا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، پھر جب وہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے یعنی دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے جی میں یعنی دل میں یاد کرتا ہوں، اور وہ لوگوں کے سامنے میرا ذکر کرے تو میں ان سے بہتر بندوں کی جماعت میں اس کا ذکر کروں گا، یعنی فرشتوں کی جماعت میں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو میرا یہ بندہ میرا ذکر کر رہا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا بندوں کا ذکر کرنا بندوں کے ذکر الہی سے بہتر ہے۔ اس کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ جو ذکر الہی کرتا ہے، چاہے وہ زبان سے کرتا ہے، جوارے سے کرتا ہے یا قلب سے، اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب حاصل کرنا ہوتا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو اس کا ذکر کرے گا، یعنی اس کو جو اجر و ثواب عطا کرے گا، وہ بندے کی نیکی سے بہر صورت بہتر ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کم از کم 10 گنا اجر پاتا ہے، جس کی زیادہ سے زیادہ کوئی حد نہیں ہے، لہذا یہ اجر بندے کے ذکر سے بہرحال بہتر ہوگا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر فی کل احیانہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، یعنی ان کا کوئی وقت ذکر الہی سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ پھر آگے فرمایا، واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اس کے علم میں ہے کہ کون غافل ہے اور کون ذاکر ہے، اور پھر یہ بھی کہ کون کس نیت اور ارادے سے ذکر کرتا ہے، کس شخص میں خلوص ہے اور کس میں ریاکاری پائی جاتی ہے۔ تمہاری کارکردگی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے اور وہ اسی کے مطابق بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے، قرآن کا صحیح فہم نصیب فرما دے، اور قرآن کے احکامات پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔